اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من کان عدوا لجبریل، آپ فرما دیجئے اے نبی علیہ السلام، جو کوئی جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ جان لے کہ بے شک اس جبرائیل نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن حضور کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ یہ حضور کے قلب اطہر کی تکریم کا بھی ذکر ہے، عظمت کا بھی ذکر ہے، ورنہ یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہو تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے قلب اطہر کو اللہ نے اس قرآن جیسے عظیم اور پر جلال کلام کے نزول کے لیے تیار فرمایا۔ اللہ اکبر۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ جان لے، جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے تو وہ جان لے کہ بے شک جبرائیل نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا ہے۔ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ قرآن، یہ کتاب ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے کی ہیں۔ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے کی ہیں۔ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسولہ، جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا، وجبریل ومیکال، اور جبریل اور میکائیل کا علیہم السلام، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ خود ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ ایک فرشتہ اللہ کا، ہاں وہ فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام، اس سے انہوں نے دشمنی کی۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن، تو بے شک اللہ خود ایسے کافروں کا دشمن۔ اصول کیا ہے؟ اللہ کے ایک فرشتے سے دشمنی گویا اللہ سے دشمنی ہے۔ فرشتے کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ فرشتے کو ذمہ داری کس نے دی؟ اللہ نے۔ اس کا تم رد کرتے ہو دشمنی تو تم اللہ سے دشمنی اختیار کرتے ہو۔ ایک رسول سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے، سارے رسولوں سے دشمنی ہے۔ اسی اصول کو آگے بڑھائیں۔ اللہ نے سارے احکامات دیے، ڈوز ہیں ڈونٹس ہیں، کسی ایک حکم کا انکار اللہ کا انکار ہو جائے۔ کیوں؟ ایک حکم کا انکار کریں تو اللہ کی اتھارٹی کا انکار ہے، اللہ کے اختیار کا انکار ہے، تو اللہ کے سارے اختیارات کا انکار، سارے احکامات کا انکار ہو جائے گا۔ یہ اصول ہے۔ ایک شخص مسلمان ہے، دین کے کسی حکم پر عمل نہیں کر رہا، گناہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، لیکن دین کے اس حکم کا انکار کرے گا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ پورے ایک آرگینک ہول ہے۔ ایک حکم کا انکار، سب کا انکار۔ ایک فرشتے سے دشمنی، سب سے دشمنی۔ ایک رسول سے دشمنی، سارے رسولوں سے۔ اللہ سے دشمنی، سارے رسولوں سے دشمنی۔ کیوں؟ سب رسولوں کو بھیجا اللہ نے، فرشتوں کو بھیجا اللہ نے، احکام نازل فرمائے اللہ نے۔ یہ اصول بھی اہل علم نے یہاں سے بیان کیا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف واضح آیتیں نازل کی۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان آیات کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے کسی ایک گروہ نے اس عہد کو توڑ ڈالا؟ بل اکثرهم لا يؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر تو ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ایمان کا ثبوت عمل سے آتا ہے۔ ہمیں رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا، یہ بیہقی شریف میں بھی روایت ہے، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں نہیں، ولا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ امانت نہیں تو ایمان نہیں، وعدہ پورا نہیں کرتے تو دین نہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے۔ یہاں فرمایا کہ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر تو ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ولما جاءہم رسول من عند اللہ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ حضور علیہ السلام تمام رسولوں کی تصدیق کرتے ہیں، تمام کتابوں کی تصدیق خود بھی کرتے ہیں۔ ہاں یاد رہے، ہم کس تورات کی اب تصدیق کرتے ہیں؟ جو اصلاً موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی، حضور بھی وہی کرتے تھے۔ اصل جو نازل ہوئی اس کی تصدیق کا معاملہ، یہ ذہن میں رہے۔ اب جو کچھ موجود ہے وہ تو تحریف شدہ ہے اور تبدیل شدہ ہے۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو جن کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک گروہ نے ڈال دیا کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کے کتاب کو ایسے اپنی پیٹھوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے کتاب کے ساتھ کیا حال کیا انہوں نے؟ پس پشت ڈال دی، کیسے کہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہود کا ذکر چل رہا ہے، تورات کے بارے میں ان کی عوام کی حالت کیا تھی ذکر آ چکا ہے، قرآن پاک کے بارے میں ہماری عوام کی حالت کیا یہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ دنیا جہاں کی ریسرچ ہے، دنیا جہاں میں آگے ایکسل کر رہے ہیں، قرآن پاک کی الف بے بیسکس بھی پتہ نہیں۔ ایسے کتاب کو پس پش ڈالا انہوں نے جیسے اللہ کی کتاب کو جانتے ہی نہیں۔ آج یہ کیفیت ہم مسلمانوں میں بھی نظر آ جائے گی، اللہ کی کتاب کی الف بے معلوم نہیں، استغفر اللہ۔
آگے چلیے کہاں پڑ گئے پھر؟ کتاب چھوڑی تو کہاں جا کے رکے، کہاں پڑ گئے، کس میں مبتلا ہو گئے؟ فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور ان یعنی یہود نے ان لوگوں کی پیروی کی جو شیاطین پڑھا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں۔ شیاطین سے مراد یہاں پر جنات بھی ذہن میں رکھیے، کیونکہ شیطان خود بھی کس میں سے ہے؟ جنات میں سے۔ اور ان یعنی یہود نے اس کی پیروی کی جو شیاطین پڑھا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ یہ لوگ جادو ٹونے میں مبتلا ہو گئے، اور معاذ اللہ جادو ٹونے کی ان حرکتوں کو جو کہ حرام ہے دین میں اور شریعت میں، ان حرکتوں کو معاذ اللہ یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرنے لگے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے معجزے عطا فرمائے تھے۔ معجزے میں اور جادو میں زمین آسمان کا فرق ہوا کرتا ہے، ذہن میں رکھیے گا، آگے ان کی آزمائش کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ شیاطین نے ہی کفر کیا۔ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور ان لوگوں نے پیروی کی اس کی، یہ الفاظ نوٹ کیجئے گا ترجمے کے محذوف میں، اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو بابل شہر میں دو فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا۔ بابل بیبلونیا یہ عراق کا گویا کہ پرانا نام۔ وما یعلمان، فرمایا کہ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو بابل شہر میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتارا گیا تھا۔ وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر، اور وہ دونوں کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ہیں ہی آزمائش کا ذریعہ، بس تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر نہ کرنا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ، پھر بھی لوگ ان سے وہ سیکھتے تھے جس کے ذریعے وہ جدائی ڈالنا چاہتے تھے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان۔ فرشتے بتا رہے ہیں ہم آزمائش کا ذریعہ، جادو اور معجزے کا فرق بتانے کو آئے، کچھ تو بتانا تھا نہیں فرق بتانے کے لیے، انہوں نے لے کر جادو ٹونے کے دھندے شروع کیے، اور گراوٹ کے کس انتہا پر گئے؟ شوہر اور بیوی میں جدائی کیسے ڈالی جائے، یہ انتہائی شیطانی ایجنڈے کی تکمیل کا راستہ ہے۔ مسلم شریف کی روایت، اس کا حاصل شیطان اپنے اس ایجنٹ سے، چیلے سے زیادہ خوش ہوتا ہے، جو لوگ آتے ہیں اس کے ایجنٹ کارگزاری بتاتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم نے نیکی سے کسی کو روکا، کوئی کہتا ہے بدی پہ لگا، کہتا ہے ٹھیک ہے ویل ڈن، کیپ اٹ اپ، لگے رہو، چلتے رہو۔ ایک کہتا ہے شوہر بیوی میں جدائی ڈالی، یہ ناچاقی بھی ہو سکتی ہے اور انتہائی معاملہ بھی۔ شیطان کھڑا ہو کر اس کو سینے سے لگاتا ہے، یہ صحیح مسلم میں رسول اللہ علیہ السلام کی واضح حدیث موجود ہے، اور شیطان سینے سے لگا کر کہتا ہے تو نے میری جانشینی کا حق ادا کیا، یہ گھروں کو توڑا جائے، گھر ٹوٹیں، فیملی سسٹم برباد ہو، یہ دجالی تہذیب کے اثرات جو ہم دیکھ رہے ہیں شیطان کا ایجنڈا ہے۔ ان لوگوں کی گراوٹ جو کتاب کے حامل تھے، جن کو شریعت دی گئی تھی، جن کی طرف پیغمبروں کو بھیجا گیا تھا، جو اللہ کو ماننے کے دعوے دار تھے، لیکن دل سخت ہو گئے، دنیا کی محبت میں ڈوبے، تو گراوٹ کے کس انتہا پر گئے؟ لیا بھی تو وہ فن، سیکھا بھی تو وہ کہ جس کے ذریعے شوہر بیوی میں جدائی ڈالتے تھے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ، پھر بھی لوگ ان سے وہ سیکھتے تھے جس کے ذریعے وہ جدائی ڈالنا چاہتے تھے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان۔ آگے ایک اور بھی بات آئے گی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر رک کے سوچیں آج ہم گھرانوں کو جوڑنے والے ہیں یا توڑنے والے ہیں؟ گھروں میں ناچاقیاں، گھروں میں دشمنیاں، گھروں میں نفرتیں، اور بعض لوگ گراوٹ میں آ کے جادو ٹونے میں بھی پڑ جاتے ہیں، استغفر اللہ۔ تو ہم شیطان کی بات کو پورا کریں یا رحمان کی بات کو پورا کریں؟ رحمان گھروں کو جوڑنا چاہتا ہے، شیطان توڑنا چاہتا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اور گراوٹ میں پڑے ہوئے یہود کی حرکتیں تھیں گھروں کو توڑنا، آج بھی دنیا کے سب سے بڑے دشمن یہی ہیں، اور فیملی سسٹم کو تباہ کرنے پہ جو ہے وہ پوری دنیا کو آمادہ کیے بیٹھے۔ استغفر اللہ۔ اللہ ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائے، شیطان کے حملے ہوں یا اس کے ایجنٹس کے حملے ہوں، ان سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ اس کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر۔ یہ ہے اصل بات، اذن اللہ کا ہوگا۔ ہاں شفا اللہ ہی دیتا ہے، دوا نہیں دیتی، دوا استعمال کرتے ہیں سبب کے طور پر، لیکن مسبب الاسباب اللہ وہ تاثیر ڈالتا ہے۔ زہر اثر نہیں کرے گا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ ذرا دل سے سنیے گا، گولی مجھے اور آپ کو اثر نہیں کر سکتی، بلٹ کی بات کر رہا ہوں، بلٹ کی بات کر رہا ہوں، جب تک کہ میرے اور آپ کے رب کا اذن اور حکم نہ ہو۔ جادو بھی اثر نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔
البتہ اللہ کا اذن یعنی اجازت، پرمیشن ایک شے ہے اور اللہ کی رضا دوسری شے ہے۔ جادو ٹونے، جھوٹ کی باتیں، غلط کام، ان میں اللہ خوش نہیں ہے، مگر جو چاہو سو کرو، اللہ نے امتحان کے لیے تمہیں پیدا کیا۔ ہاں بندہ سچ بولتا ہے، بندہ خیر کا کام کرتا ہے، اللہ کے حکم سے کرتا ہے، اس پر اللہ راضی ہوتا ہے، لیکن اذن اللہ کا ہوگا۔ اللہ کے اذن کے بغیر زہر بھی نقصان نہیں دے سکتا، بلٹ بھی نقصان نہیں دے سکتا، جادو بھی نقصان نہیں دے سکتا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتی تھی اور فائدہ نہ دیتی تھی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اس بات کا سودا کیا اس کے لیے آخرت میں رحمت کا کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ حقیقت جان لیتے کہ کس قدر انہوں نے برا سودا کیا۔ کہاں گرے؟ اللہ کی کتاب، اس کی تعلیم کو چھوڑ کر جادو جیسے حرام و کفریہ کام کے اندر مبتلا ہو کر گراوٹ کی بھی انتہا پر گئے۔ معلوم ہوا کہ کتاب الہی کو، پیغمبر کی تعلیم کو، وحی کے تقاضوں کو فراموش کرے گا انسان تو گراوٹ کی انتہا در انتہا کی طرف جائے گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے، تقویٰ پرہیزگاری گناہوں سے بچنا، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو یقیناً اس کا ثواب اللہ کے ہاں بہت اچھا ہوتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ یہ بھی جان لیتے۔ اللہ ہمیں ایمان میں مزید یقین کی کیفیت عطا فرمائے، بڑھوتری عطا فرمائے، اور اللہ اپنے متقی بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ اور ھدی للمتقین ہے نا، ہدایت کے لیے ملے گی جن میں تقویٰ ہوگا، اللہ ہمیں اس کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔